سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مباہلہ ایک اسلامی اصطلاح ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور وہ 6 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے لگے تو بحث مباحثے کے اندر چند منٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نجران کے آئے ہوئے عیسائیوں کے وفد کو لاجواب کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی یہ مذکورہ آیات بھی نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اب بھی جو شخص آپ کی نبوت کا انکار کرتا ہے، اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آ چکا کتاب اللہ کا، تو آپ کہہ دیجئے آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو، تم لاؤ اپنی عورتوں کو، ہم بھی لاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم خود آؤ ہم خود آئیں گے، پھر مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں، مل کر دعا کریں یا اللہ ان 2 فریقوں میں سے جو فریق جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کو مباہلے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں 1 رات مہلت دیجئے تاکہ ہم اس پر غور و خوض کر سکیں۔ ان کے مولوی عبد المسیح، جو عیسائیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا عالم تھا، اس نے اپنی قوم سے کہا کہ جب بھی کسی قوم نے سچے پیغمبر سے مباہلہ کیا تو وہ بچ نہیں سکے۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جا کر اس شخص سے کہو کہ ہم تمہیں جزیہ دیا کریں گے اور تمہاری ماتحتی قبول کر لیں گے، لیکن مباہلہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم مباہلے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم لوگ آپ کو ٹیکس دیا کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں کے ساتھ مصالحت خلفائے راشدین کے زمانے تک قائم رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ مباہلے کے لیے آ جاتے تو ان کے درختوں پر کوئی پتا بھی نہ باقی رہتا اور درختوں پر کوئی پرندہ بھی باقی نہ بچتا۔ اب یہ ہے اصل حقیقت مباہلے کی کہ حق اور باطل کا اللہ رب العالمین خود سے فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہی ایک مباہلہ امرتسر کی سرزمین کے اندر ہوا تھا جب مرزا غلام احمد قادیانی، جو جھوٹا پیغمبر تھا، اس نے ایک مباہلے کا چیلنج کیا کہ آؤ پوری دنیا کے علماء میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ مباہلہ کر لو۔ ان کا چیلنج قبول کرنے والے مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امرتسر کے میدان میں، عیدگاہ کے میدان میں ظہر کے نماز کے بعد یہ مباہلہ منعقد ہوا اور دونوں حضرات آمنے سامنے ایک دوسرے کو بددعا کرنے لگے۔ اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے دجال نے یہ اصول بیان کیا کہ مباہلہ کرنے والوں میں سے جو بھی فریق جھوٹا ہوگا وہ سچے انسان کی زندگی میں ہی مر جائے گا۔ چنانچہ غلام احمد قادیانی اس مباہلے کے بعد سن 1908 کو مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگانی میں ہی فوت ہوا، اور فوت بھی وبائی ہیضے سے، جس کو وہ خود عذاب الہی قرار دیتا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا تھا یہ وبائی ہیضہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اسی وبائی ہیضے سے مرزا غلام احمد قادیانی سن 1908 کے اندر مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی فوت ہوا، جبکہ حضرت مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سن 1917 کو دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی کہ مرزا جھوٹے سے 9 سال بعد تک وہ زندہ رہے۔ اب اس مباہلے کے نتیجے میں جھوٹے کی ہلاکت کو نہ ماننا، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا انکار اور مباہلے کا انکار ہے، اور اس بات کو تمام کے تمام قادیان والے بھی مانتے ہیں۔ تمام دنیا کے قادیانی اس بات کو رد نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی ان کی عقلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے پردے ڈال دیے کہ مجال ہے کہ ہدایت کی طرف یہ گامزن ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ استراحت کی رب ہدایت نصیب فرمائے۔